السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے روز اپنے مسلمان امراء کو جب وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے حکم دیا اور وعدہ لیا کہ وہ کسی سے جنگ نہیں کریں گے سوائے ان لوگوں کے جو ان سے جنگ کرنے پر اصرار کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور چند نام گنوائے کہ یہ لوگ وہی ہیں جو اگر کعبہ کے پردے میں بھی چھپے ہوں تب بھی ان لوگوں کو ڈھونڈ کر قتل کر دیا جائے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ جن لوگوں کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام گنوائے، ان میں ایک نام ایسا شخص بھی تھا جس کو امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں چھپا رکھا تھا۔ وہ کون تھا، اس کی تفصیل ہم ابھی آگے جا کر بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن افراد کو فتح مکہ کے روز سر عام قتل کر دینے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ ان میں ایک عبداللہ بن سعد تھا جو بنو عامر بن لوئی سے تعلق رکھتا تھا، دوسرا عبداللہ بن خطل تھا جو بنی تیم بن غالب سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی دو لونڈیاں بھی تھی جنہیں قتل کرنے کا حکم فرمایا گیا تھا۔ ان میں ایک اور شخص حویرث بن نکیس بن وہاب بھی تھا جو کہ مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دیا کرتا تھا۔ سیرت ابن حشام میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ یہی وہ بدبخت ہے جس نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بنت حضور سید عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عین اس وقت اونٹنی سے گرا دیا تھا کہ جب یہ دونوں شہزادیاں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ مکیس بن حبابہ سارا جو کہ عبد المطلب کی لونڈی تھی اور اکرمہ بن ابو جہل بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ یاد رہے ان میں اکرمہ بن ابو جہل اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا تھا، جن کے لیے پہلے تو قتل کا حکم صادر فرمایا گیا، مگر پھر جب ان کی زوجہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اکرمہ بن ابو جہل نے بھی اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں شامل ہو گئے اور پھر تدم آخر اسلام کی سربلندی اور خدمت کے لیے کوشاں رہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جس شخص کے بارے آپ لوگوں کو بتائیں گے اس کا نام عبداللہ بن سعد ہے جو کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا رضائی بھائی ہے۔ عبداللہ ابن سعد 7ویں صدی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور سن عیسوی میں 646 سے 656 تک گورنر کے فرائض بھی سر انجام دیتا رہا۔ اس سب سے پہلے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر منتخب فرمایا، پھر ان کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے رضائی بھائی کو گورنر کے عہدے پر فائز کیے رکھا۔ عبداللہ بن سعد کو دونوں خلفاء نے گورنر کا عہدہ کیوں دیا، جبکہ فتح مکہ کے روز عبداللہ بن سعد کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن کے لیے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قتل عام کا فرمان جاری ہو چکا تھا۔ اس کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے کہ عبداللہ بن سعد نے فتح مکہ سے کچھ سال پہلے اسلام قبول کیا تھا اور رسول خدا نے وحی لکھنے کا اہم ترین فرائض اس کے سپرد کر دیا تھا، لیکن فتح مکہ سے پہلے ہی یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر مرتد ہو گیا اور
اسلام کو خیر باد کر کے مشرکین مکہ کے پاس جا کر رہائش اختیار کر لی۔ فتح مکہ کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور فاتح اعظم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے سب کو ایمان دے دی، ماں سوائے ان چند افراد کے جن کے نام اوپر بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا رضائی بھائی بھی تھا، جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو چکا تھا۔ جب اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کا علم ہوا تو اپنی جان بچانے کی غرض سے وہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جا داخل ہوا اور ان سے پناہ مانگنے لگا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر رحم کیا اور اسے اپنے گھر میں چھپا دیا تاکہ کسی صحابی کی اس پر نظر نہ پڑ سکے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رضائی بھائی کو اس وقت تک چھپا رکھا جب تک کہ معاملہ ٹھنڈا نہ ہو گیا۔ تب وہ عبداللہ ابن سعد کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اس کے لیے مان طلب کرنے لگے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی رکھی۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری بار امان طلب کی تو حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خاموش رہے۔ جب امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری دفعہ اس کے لیے امان طلب کی تو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط اتنا ارشاد فرمایا، امان ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن سعد کچھ دیر وہاں ٹھہرے رہے اور پھر واپس لوٹ گئے۔ ان کے واپس لوٹ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جب وہ امان طلب کر رہا تھا اور میں خاموش تھا تو تم میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اس کی گردن اڑا دیتا۔ ایک انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے اشارہ کیوں نہ فرمایا؟ حکم ہوا، اللہ کے نبی کسی کو اشارے سے قتل نہیں کرتے۔ منقول ہے کہ اس کے بعد عبداللہ بن سعد نے اسلام قبول کر لیا تھا اور پھر پختگی کے ساتھ اپنے اسلام پر قائم رہے تھے اور تادم آخر اسلام پر ہی ڈٹے رہے۔ بعض راویوں کا عبداللہ ابن سعد بن سرح کے بارے یہ موقف ہے کہ وہ قرآن مقدس کی آیت میں تحریف کیا کرتے تھے، جس کے بعد وہ مرتد ہو گئے اور پھر فتح مکہ سے قبل فتح مکہ کے روز دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ جہاں تک قرآن مقدس میں تحریف کی بات ہے تو بہت سے علماء نے اس بات کی تردید کی ہے اور اس بات کو ماننے سے انکار کیا ہے کہ عبداللہ ابن سعد بن سرح قرآن میں تحریف کیا کرتے۔ قدیم مصادر میں سے سیرت ابن ہشام، ابن اسحاق وغیرہ سے بھی ایسی کوئی بات ثبوت کو نہیں پہنچتی، لہٰذا ان کی طرف منسوب ایسی روایات جھوٹی اور من گھڑت ہے جن کا حقیقت سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب المرجب کی 87ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ میری فرما برداری کا قلعہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبریل امین، میرا یہ پیغام مائیکل علیہ السلام کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ
اٹھا لے، رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے، مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالے لگا دے، خاندبری کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ اور پہ راستہ ہو جائیں، اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑے ہو جائیں، اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑے ہوں کہ یوں معلوم ہو جیسے سر بستہ کھڑے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا، اے جبریل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبریل امین سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھی تک نہ ہوگی، اور دیکھنا تو دور کی بات ہے، سوچی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب کس قدر پر کفارات ہے۔ مطالعہ بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جل ملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبریل امین علیہ السلام نورانی مخلوق کے جرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماں نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہے، آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے میرے جبریل امین علیہ السلام میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھیں کھل جائے۔ اس دن کے واسطے میں نے تجھے کفور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبریل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے فوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبریل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبریل امین علیہ السلام کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدائے بزرگ برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلے، زمین سے لے کر آسمان تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑے۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے میرا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینے اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 568 پر یہ بات
بات درج ہے مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد اول صفحہ نمبر 92 پر یہ بات ہے کہ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلم مبارک کو آب زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر۔ سینہ اقدس کے شک کیسے ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے، جانے میں کئی حکمتیں ہیں کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھا گیا۔ علامہ کاظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائے، یقوت کا کمر باندھا۔ یہ بھی مراج النبوت صفحہ نمبر 601 پر یہ بات درج ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ سرخ یقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں دم مرجان، سر اور اس کی گردن یقوت سے بنائی گئی تھی، بہشت زین اس پر کسی ہوئی تھی، جس کے ساتھ سرخ یقوت کے دور کعب آویزہ تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اسی واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وہ ذات اور نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے گرد نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورت بنی اسرائیل کی یہ آیت کا ترجمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مقام سے لا مقام تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، اور میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نور نوریوں کی یہ نورانی برات فلک بوس پہاڑیوں، بے آب و بیاں ریگنستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سر سبز و شاداب وادیوں پر، خطروں ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بسا میں پہنچتی ہے جہاں بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔
نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلا آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے۔ علماء خوش آمدید کہنے کے لیے اور تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جیسے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 پر درج ہے۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ سین حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے مانند پر چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اذان دے رہے ہیں۔ تمام انبیاء و رسال صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کی اقتدار میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خیم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔